پکی ہوئی چیز استعمال کر لے، اگر وہ باوضو ہے تو اس کو چاہیے وضو دوبارہ کر لے۔ اب اس حدیث پہ ہے بخاری کی رٹ لگانے والوں کا عمل۔ مثلا آپ نے وضو کیا، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس حدیث کا تقاضا ہے کھانے کے بعد نئے سرے سے وضو کیا جائے، نئے سرے سے کیا کیا جائے؟ حالانکہ اس حدیث پر کوئی بھی عمل ہے، کیونکہ حدیث ہی منسوخ ہو گئی ہے، حدیث مبارکہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، لیکن بخاری میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں، اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو پھر کم از کم مساجد میں بندہ گیزر تو نہیں لگا سکتا، اور جو آگ سے پکی ہوئی چیز وضو کو توڑ ڈالتی ہے تو پھر گرم پانی سے جو آگ سے گرم ہو کے آ رہا ہے اسے وضو تو نہیں ہو سکے گا۔ بات یہ نہیں کہ فلاں کتاب سے دکھاؤ، بات یہ ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے درست ہو، یہ دکھاؤ۔ یہ ہے اصل اسلام کا قانون۔ جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے محدثین ہیں، انہوں نے کتب احادیث کی لکھی ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ امام بخاری سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد نعمان بن ثابت، آپ کے تیسرے درجے میں امام بخاری شاگرد یا بنتے ہیں، آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سیدنا محمد بن اسماعیل۔ سیدنا یہی امام بخاری ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، اکیلا محمد آپ کا نام ہے، محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری، المعروف امام بخاری۔ آپ جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، غور کریں نا ذرا، تو یہ قانون غلط ہے کہ ہم فقط بخاری کی مانیں گے یا فقط سیاستہ کی۔ قانون یہ ہو، حدیث مانیں گے، شرط یہ ہے کہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے۔ یہ قانون محدثین نے بھی دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قانون دیا ہے ضمناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس بہت ساری احادیث آئیں گی، لیکن یاد رکھنا حدیث وہ لینا جو کم از کم قرآن کے خلاف نہ ہو۔ لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے میری طرف حدیثیں منسوخ کریں گے۔ اب یہ محدثین کا گروہ مالک نے اسی کام لیے تو پیدا فرمایا تھا۔ اسماء الرجال کے جو ائمہ گزرے ہیں، جس پہ بڑی بڑی طویل بکس آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، تہذیب و تہذیب ہے، تہذیب الکمال ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسماء الرجال کی ہی بکس ہیں، ان میں ہی راوی یعنی حدیث پہ سارا کلام ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ جو ہزاروں لوگ پیدا کیے تھے، اتنے علم، شعور اور عقل والے، ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ بتائیں، اصول بنا دیں کہ اگر اس طرح حدیث آئے تو وہ رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، اگر اس نام سے حدیث آئے تو سمجھ لینا وہ کسی کذاب کی طرف سے آئی ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے اندر وہ کیفیت تو ہے نہیں کہ حدیث کو دیکھتے ہی سمجھ آئے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو امام محمد جیسے لوگوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ امام محمد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آپ شاگرد ہیں۔ صاحبین میں آپ کا امام یوسف اور امام محمد۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے کیا ہیں؟ شاگرد خاص۔ آپ حدیث کو سند کے بغیر پڑھ دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے امام آپ حدیث کی سند کا ذکر نہیں فرماتے؟ فرمایا یار اللہ کریم کا کرم ہے، ہمیں بغیر سند کے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث سرکار سے آئی ہے یا کسی اور طرف سے آئی ہے۔ سائل نے پوچھا کہ قبلہ وہ کوئی قانون ہمیں بھی بتا دیں، چلو آئندہ ہم بھی سند سے مفہوم جو روایت کا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، یہ کیفیت تو بندے کو۔ اب وہ بتانے لگے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آتی ہے نا،
پورے جسم کا ایک ایک بال سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ کی طرف بھیج دوں کہ چلو آئندہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ فرمایا جب حدیث رسول ہم پڑھنے لگتے ہیں، اس حدیث کی تعظیم کی وجہ سے ہمارے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کیونکہ آج بھی قانون یہی ہے، جس مقدس ذات کی احادیث ہم سیکھیں پڑھیں، جس وقت حدیث پڑھی جائے سیکھی جائے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم بھی ملحوظ خاطر رہے، کیونکہ یہ وہ مبارک فرامین عالی شان ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو امام محمد نے فرمایا جی ہمیں تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جب سرکار کا فرمان نہیں ہوتا ایک بال بھی کھڑا نہیں ہوتا، ایک بال بھی جسم کا کھڑا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ہمیں سند کی حاجت ہی نہیں رہتی، اس لیے ہمیں سند کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ لیکن ان لوگوں میں تقوی و طہارت تھا، علم کے ساتھ ساتھ تقوی، علم اکیلا کام نہیں دیتا جب تک تقوی و طہارت ساتھ نہ ہو۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے، جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کو عالم کہنا ہی گناہ ہے، اس کو عالم کہنا ہی کیا ہے؟ اصل میں عالم کی شان عمل سے ہے۔ عالم کی شان کس چیز سے بنتی ہے؟ عمل سے ہے تو شیخ الحدیث، بلکہ آگے چلے جائیں ہے تو مفتی صاحب، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے، تو اب کیا ان کے مفتی ہونے کو بندہ مانے، کیا ان کی شان بندہ مانے؟ حالانکہ بہت بڑا عہدہ ہے مفتی اسلام کا، لیکن عمل کے بعد، کس چیز کے؟ عمل کے بعد۔ تو حدیث فقط سند کے اعتبار سے درست ہو، خواہ کائنات کی کتب حدیث جتنی ہیں، کسی بھی کتاب میں آ جائے مسلمانوں کے ہاں اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہی اصول دیا ہے شریعت نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے قربانی کرنے کا، کیا کرنے کا؟ قربانی کرنے کا، جب سرکار ارادہ فرماتے اشترا کبشینی عظیمینی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور خریدتے۔ کتنے خریدتے؟ غور کرنا بات پر، جب ارادہ فرماتے کہ اب کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جانور قربانی کی نیت کے لیے؟ قربانی کرنی ہے، دو جانور خریدتے۔ فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، کوئی کتنا مرضی کھربوں ڈالروں کا مالک ہو جائے، لیکن ایک بندے پر فقط ایک قربانی واجب ہوتی ہے، نصاب کی وجہ سے ایک بندے پر فقط ایک قربانی۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو پتہ نہیں سرکار پہ دو لازم تھیں، یہ مسئلہ ہے میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے۔ اور اس باب میں یعنی قربانی کے باب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کہ عام لوگوں پر ایک اور آپ پر دو، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات جس طرح نماز کے باب میں ایسی بات ہے، ہمارے لیے تہجد کو فرض نہیں کیا گیا، جبکہ سرور دو جہاں علیہ السلام پر تہجد بھی فرض تھی۔ تہجد بھی کیا تھی؟ ہاں، اگر ہم نفل کے طور پہ اس کو پڑھ لیں تو برکتیں پھر وہ ہیں کہ جو پڑھتے ہیں پھر وہی جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں پھر وہی جانتے ہیں کہ تہجد سے ملتا کیا ہے، تہجد کے نوافل سے ملتا کیا ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کے سرور ملتا ہے تہجد کی نماز میں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ عادت بنا لے، شرط یہ ہے کہ بندہ عادت بنا لے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دو جانور خریدتے، فَذَهَبَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، ایک جانور کو ذبح فرماتے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ
میں نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کر دی ہے، میں نے اپنی امت کی طرف سے۔ اب آپ کی امت میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو اس وقت زندہ تھے، آپ کی امت میں وہ صحابہ بھی شریک جو اس وقت، ظاہر ہے آپ ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، جو آپ کی قربانی کے وقت سے پہلے زہری آیات ان کی ختم ہو گئی اور پردہ فرما گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ صحابہ جو آپ کی کسی سال کی قربانی سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ سرکار کی امت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور کریں، سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط وہ جو زندہ ہیں، بلکہ جملہ ہے فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، ایک جانور کو آپ ذبح فرماتے تھے اپنی امت کی طرف سے، اور امت میں سے بھی کس کی طرف سے؟ غور کرنا، لمن شاہد للہ بالتوحید، جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو اللہ کو، کیونکہ امت دعوت اور امت اجابت، جب امت ہی فرمایا تو ممکن ہے کوئی دونوں طرف جملہ لے جاتا، کافر بھی تو اس امت میں ہے لیکن امت دعوت میں ہے، امت اجابت میں نہیں ہے کہ اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا، اور مسلمان امتی بھی ہے اور امت اجابت میں شامل ہے، اس کو جب سرکار کا پیغام پہنچا تو اس نے سر جھکا دیا، اس نے اپنے سر کو، اس لیے امت اجابت کو سرکار علیہ السلام نے آگے وضاحت کی کہ اس امت کے اس فرد کے لیے لمن شاہد للہ بالتوحید، جو اللہ کو ایک مانے، وشاہد لہ بالبلاغ، اور میری رسالت کی جو گواہی دے، اور جو میری رسالت کی کیا دے؟ گواہی دے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ایک جانور ذبح فرمایا کرتے۔ سیاہ ستہ میں ایک اور مقام پر یہی حدیث ان جملوں کے ساتھ بھی موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیا کرتے، ایک یہ پوری امت کی طرف سے کی ہے، زندہ ہے اس کی طرف سے ہو گئی، کوئی دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے بھی ہو گئی۔ اس میں ایک اور جملہ آتا ہے، کسی نے اپنی قربانی خود کی اس کی طرف سے بھی ہو گئی، اس کی طرف سے بھی ہو گئی۔ لیکن جو سیاہ کی دوسری روایت ہے اس میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غریب امت جن میں قربانی کرنے کی شرن وسعت نہیں ہے، جو قربانی کے حق میں صاحب نصاب، ایک تو وہ ہے نا کہ صاحب نصاب ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، دوسری روایت میں وہ جو شرن صاحب نصاب جن کے پاس 35,000 روپے کی کوئی ایسی چیز جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو ان کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ ایسا فرد ہے جس پہ شرن قربانی لازم نہیں ہوتی، جس پہ شرن قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اب دوسری روایت میں سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے ایسے غرباء کو یاد کیا اور مالک کی جناب میں عرض کی، یا اللہ یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں یہ اپنی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو غربت کی وجہ سے قربانی کر نہیں سکتے، اور الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے مالک ان سب کی طرف سے میں ان کا نبی قربانی دیا جا رہا ہوں۔ اب غور کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت کہ جو نہیں کر سکتے ان کے ذہنوں میں کبھی یہ سوال نہ اٹھ جائے کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی قربانی کرتے، یہ ثواب کماتے۔ سرکار نے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے پہلے ہی مالک کے جناب میں عرض کی، یا اللہ جو غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میں قربانی کیے دیتا ہوں، ان کی طرف سے میں قربانی کیے۔ اب غور کریں، زندہ کی طرف سے آپ کوئی نیکی نہیں بھیج سکتے، یہ آج مختلف انداز میں لوگ روکتے ہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کو کوئی نیکی کا کام کر کے بھیج نہیں سکتے، اسی شکل کا دوسرا نام اصالہ ثواب بھی بن جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں غور کریں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
قربانی کی امت کی طرف سے، فَذَاهَبَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ